السلام علیکم جی، جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اینکر پرسن عمران ریاض خان جب رہا ہوئے اور عدالت سے باہر آئے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ سب سے پہلے گھر جانے کی بجائے اپنے دوست عدنان جو کہ انتقال کر گئے تھے ان کے گھر جائیں گے، اور جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو وہ آبدیدہ ہو گئے، وہ رونے لگ گئے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ عمران ریاض خان اپنے دوست عدنان کے گھر سب سے پہلے گئے، اور 4 دنوں میں جب وہ گرفتار تھے ان پر بہت زیادہ مشکل وقت تھا، اس دوران وہ آبدیدہ نہیں ہوئے، اس دوران بہت وہ خوشگوار موڈ میں دکھے، لیکن جب وہ باہر آئے اور عدنان نامی جو ان کے دوست ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے جب بات کی تو وہ آبدیدہ بھی ہو گئے، اور سب سے پہلے اپنے گھر بچوں کی بجائے وہ اپنے دوست مرحوم عدنان کے گھر گئے۔ تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ عدنان کون ہے، آخر کس حد تک اتنی ڈیپ کلوز دوستی ہے عمران ریاض خان کی عدنان کے ساتھ کہ وہ گھر جانے کی بجائے اتنے تھکے ہوئے تھے، اتنے انہوں نے وہاں پر برے حالات میں انہوں نے 4-5 دن گزارے، تو بجائے اس کے وہ سب سے پہلے گھر جاتے، فریش ہوتے، سوتے، اور سونے کے بعد وہ ان کے گھر چلے جاتے۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس سوال کا جواب عمران ریاض خان کی جانب سے خود اب سے کچھ دیر پہلے ایک انٹرویو دیا گیا ہے ایکسکلوزیو، اس میں انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ میں کوٹ ٹو کوٹ ان کے جملے آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عدنان نامی جو شخص تھا، جو کہ دوست تھا عمران ریاض خان کا، کس حد تک ان کی کلوز دوستی تھی اور کس حد تک عمران ریاض خان اس سے پیار کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے کوٹ ٹو کوٹ عمران ریاض خان صاحب کے الفاظ رکھنے جا رہا ہوں۔ جناب والی، اینکر پرسن عمران ریاض نے کہا کہ میرے لیے سب سے زیادہ پریشانی والی بات عدنان کا انتقال کر جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدنان ایسا تھا جیسے کوئی آپ کے ساتھ سہارا لے کر کھڑا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہمارا قصائی بھی غائب ہو جاتا تھا تو سب سے پہلا فون ہم عدنان کو ہی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عدنان دیکھی یار، قصائی بھاگ گیا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ اگر گھر میں ہو جاتا تو سب سے پہلا فون اسی کو ہی کرتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا تو سب سے پہلے ہمارے پیچھے کھڑا ہونے والا عدنان ہی تھا۔ عمران ریاض نے مزید کہا کہ عدنان کے ابو کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا عدنان کو اب کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ویسے تو عدنان مالدار آدمی تھا، لیکن باپ کی وفات کے بعد وہ گھر کا بڑا بن گیا تھا، سارا گھر اسی نے سنبھالنا تھا، اور چھوٹی ہی عمر میں اس پر ذمہ داری پڑ گئی تھی، اور میرے والد نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی کہ اس بچے کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اینکر پرسن عمران ریاض خان نے اس موقع پر مزید کہا کہ عدنان ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھا، اسے کبھی بھی ہمارا دروازہ نوک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہاں تک کہ وہ میرے بیڈ تک بھی آ جاتا تھا، اور بعض اوقات میں سو رہا ہوتا تھا اور وہ میرے اوپر سے چھلانگ لگا دیتا تھا اور کہتا کہ بھائی جان اٹھ جائیں، چلو چلو اٹھ جائیں۔ عمران ریاض نے مزید کہا کہ عدنان میرے زندگی کا انٹرٹینمنٹ تھا، میرے ہنسنے کی وجہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ فریج میں میرا شکار پڑا ہو اور کوئی اس کو ہاتھ لگا سکے، لیکن عدنان اس کو لے جاتا تھا کیونکہ وہ میرے بہت قریب تھا، اس لیے میں اندر سے بہت افسردہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں کورٹ میں آپ کو بہت زیادہ خوشگوار موڈ میں نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ میری مجبوری تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کورٹ کے اندر میں ایسے لگوں جیسے میں تھک چکا ہوں یا پھر میں ہار چکا ہوں، تو مجبوراً مجھے وہاں پر ایسے خوشگوار موڈ میں دکھنا پڑا، حالانکہ میں اندر سے ٹوٹا ہوا تھا اپنے دوست کی وجہ سے جو کہ انتقال کر گیا تھا۔ تو یہ اینکر پرسن عمران ریاض خان کی جانب سے بتا دیا گیا تھا کہ ان کی کس حد تک عدنان کے ساتھ دل لگی تھی، دوستی تھی۔ تو اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔